إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مقدس کی سورۃ المائدہ ہے، اس سورت کا اختتام ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے میدان محشر کا ایک منظر بیان فرمایا ہے۔ وہ منظر یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، روح اللہ
کلمۃ اللہ، اللہ کے برگزیدہ نبی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، حساب و کتاب کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، آپ اوپر آ گئے تھے، پیچھے آپ کے لوگوں نے، آپ کی امت نے تجھے اور تیری والدہ محترمہ کو معبود بنا لیا تھا، ان کی عبادت میں لگ گئے تھے۔ اب جواب دیں، یہ سبق آپ نے ان کو پڑھایا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، اللہ نہیں، یہ میرا پیغام نہیں تھا، میں نے ان کو یہ نہیں کہا، ما قلت لہم، میں نے ان کو جو کچھ کہا ہے تو جانتا ہے، جو تو مجھے حکم دیتا تھا وہی میں ان کو کہتا رہا ہوں۔ پھر جب میں اوپر آ گیا تھا تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اللہ، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی، صراط مستقیم کی طرف ان کو بلایا تھا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے بعد میں وہ تو خود ان سے حساب لے لے، میں نے ان کو یہ نہیں کہا۔ اور پھر فرماتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ مجرم ہے، ان کا قصور ہے، انہوں نے صراط مستقیم چھوڑ دی تھی، توحید کے پیغام کو، توحید کے راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یہ مجرم ہے۔ لیکن پھر بھی میں گزارش کرتا ہوں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، تو نے ان کو بنایا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو معاف کر دے، جرم ان کا ہے، قصور ان کا ہے، اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تو بادشاہ ہے، تو اس سے کسی نے پوچھنا نہیں ہے۔ کن کے بارے میں؟ جو راہ راست سے ہٹ گئے تھے، جن کی وجہ سے ایک اللہ کے سچے نبی کو اللہ کے سامنے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ان کے لیے یہ دعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کھڑے ہوتے ہیں، یہی آیت آپ کی زبان مبارک پہ آتی ہے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ راوی فرماتے ہیں صبح ہو گئی، یہی ایک آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے رہے، بار بار دہراتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، یہ قصوروار ہیں، ان کا جرم ہے، ان کی کوتاہیاں ہیں، ان کی نافرمانیاں ہیں، لیکن اگر تو معاف کر دے تو غالب ہے، تو بادشاہ ہے، تو اس سے کسی نے پوچھنا نہیں ہے، تو کر سکتا ہے، تیرے اختیار میں ہے۔ حضرات ایک اور منظر، یہ سورۃ ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے۔ ایک اللہ کے اور نبی ہیں جن کو جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، رب سے دعا فرما رہے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، لوگ ہٹے ہیں، صراط مستقیم کو انہوں نے چھوڑا ہے،
توحید کے راستے سے دور ہوئے ہیں. میں بھی لگا رہا ہوں, میں نے بھی کوشش کی ہے, میں نے بھی محنت کی ہے. فمن تبعنی فإنہ منی. کچھ لوگوں نے میری بات مان لی ہے. اے اللہ, فإنہ منی, وہ میرے ہیں, وہ مجھ سے ہیں, ان کا خاص خیال رکھنا, وہ میرے ہیں. ومن عصانی, کچھ نے میری بات نہیں مانی, میری نافرمانی کی ہے. فإنک انت الغفور الرحیم, تو پھر بھی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. انداز دیکھیے, جنہوں نے بات مانی ہے وہ میرے ہیں, ان کا خاص خیال رکھنا. جنہوں نے میری بات نہیں مانی, میرے پیغام کو ٹھکرایا ہے, میرے راستے پہ نہیں چلے, میری دعوت کو قبول نہیں کیا, ان کے بارے میں دعا تو سیدھی نہیں ہو سکتی, اللہ نے روکا ہوا ہے. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے, فإنک انت الغفور الرحیم, تجھے یہ درخواست تو کر سکتا ہوں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو رحم کرنے والا ہے. یہ 2 آیات صحیح مسلم کی حدیث جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. قرآن مقدس کی ان 2 آیاتوں کو تلاوت فرماتے ہیں. ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام والی اور ایک جناب ابراہیم علیہ السلام والی, اور پھر آپ زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. اتنا روتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتے ہیں. اے جبریل, جاؤ میرے رسول سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں. اللہ علیم و خبیر ہے, اس کو ہر چیز کا علم ہے, ہر چیز کی خبر ہے. لیکن محبت کے کچھ انداز ہوتے ہیں. جبریل امین آتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, اے اللہ کے رسول, آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے, آپ کا رب پوچھ رہا ہے ما یبکی کا, آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, میں نے ان 2 آیاتوں کو پڑھا ہے اور مجھے اپنی امت کا خیال آ گیا ہے, میں اپنی امت کے غم میں روئے جا رہا. کن کے لیے؟ راجوال میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے لیے. کن کے لیے؟ جو اب بھی 50-100 کے منافع کی خاطر دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کن کے لیے رو رہے ہیں؟ جو اب بھی مارکیٹوں میں پھر رہے ہیں ویسے ہی, جو آج بھی روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, نہیں آئے, حالانکہ اللہ کا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے ایمان والو, جب جمعہ کے دن تمہیں بلایا جائے اللہ کے گھر کی طرف, فسعوا الی ذکر اللہ, دوڑ کے آیا کرو, یہ اللہ کا بلاوا ہے. ایس ایچ او کے حکم پہ دکانیں بند کر دینے والے, گولی کی ایک آواز پہ دکانیں بند کر دینے والے اللہ کے حکم پہ نہیں آئے, لیکن ان کے لیے میرا نبی رو رہا ہے, رو رہا ہے. سب کے لیے, پوری امت کے لیے, اللہ کے گھر میں آنے والوں کے لیے بھی, اور جو نہیں آئے ان کے لیے بھی, جو اللہ کی بات مانتے ہیں ان کے لیے بھی, جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی, جو اللہ کے رسول کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے بھی, جو نہیں یاد کرتے ان کے لیے بھی, جو ان پہ درود السلام پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی, جو نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی, جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے رسول سے ان کے لیے بھی, اور جو نہیں کرتے ان کے لیے بھی. سب کے لیے, پوری امت کے لیے, امت کے ہر فرد کے لیے, قیامت تک کے لیے, جوانوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے میرا نبی رو رہا ہے. جبریل امین اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتاتے ہیں, اے اللہ, آپ کا نبی اپنی امت کے غم میں رو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں, اے جبریل واپس چلے جاؤ اور میرے نبی کو جا کے
میرا یہ پیغام سناؤ، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، ہم امت کے معاملے میں آپ کو راضی کریں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے، راضی کریں گے، آپ کو راضی کریں گے۔ حضرات، یہ امت کا غم ہے، یہ امت کا غم ہے۔ آج ہم نے کچھ ایسے رہنما بنا لیے ہیں، شاید وہ ہمارے نام سے بھی نہ واقف ہوں، وہ شاید ہمیں جانتے بھی نہ ہوں، وہ شاید ہمارے لیے مخلص بھی نہ ہوں۔ ہم ان کے لیے کئی میل سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، ان کے لیے صبح شام پوسٹنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے رہنما ہیں، جن کو آپ سے سچی محبت نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ شاید مخلص بھی نہ ہوں، جو شاید آپ کے غم میں کبھی پریشان بھی نہ ہوئے ہوں۔ ایک یہ رہنما ہے جو آپ کے لیے تڑپتا رہا ہے، کبھی دن کو، کبھی رات کو، کبھی صبح کو، کبھی شام کو، اس نے کاروبار نہیں کیا امت کے لیے۔ فرمایا میری مثال تو ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلا رکھی ہو، جیسے ہی وہ آگ جلاتا ہے کچھ پروانے آتے ہیں، اس آگ میں گرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھاگتا ہے، پکڑتا ہے، ایک ایک شخص کو پکڑتا ہے، ان کو پیچھے گھسیٹتا ہے۔ اب وہ آگے دوڑتے ہیں آگ میں گرنے کے لیے، وہ ایک ایک کو پکڑ کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا میری مثال بھی ایسے ہے، میری امت کے لوگوں، تم اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کی آگ میں گرنا چاہتے ہو، میں ایک ایک بندے کو اس کی کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے دھکیلتا ہوں، بچانا چاہتا ہوں، عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے رسول ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وسلم نے فرمایا کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ان کو کرتا رہوں، نہ چھوڑوں، پھر مجھے خیال آتا ہے میں تو کر جاؤں گا، میری امت نہیں کر سکے گی، امت کی وجہ سے میں وہ عمل بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کبھی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضو، میرا دل کرتا ہے میں اپنی امت کو کہہ دوں ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو، ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرو، پھر میں سوچتا ہوں میری امت پریشان ہوگی، اس لیے پھر میں نہیں کہتا۔ میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز ایک رات کی 1/3 تک مؤخر کر دوں، دیر سے پڑھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ عشاء کی نماز مؤخر کی جائے، پھر میں سوچتا ہوں میری امت کے لوگ جو سارا دن مزدوری کرتے رہے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشقت ہوگی، اس لیے میں عشاء کی نماز جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ امت کی فکر ہے، یہ امت کی فکر ہے، امت کے ساتھ سچی محبت ہے، ساری زندگی اسی غم میں تڑپتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ کے رسول لگتا ہے آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے باخع النفس کا اپنے آپ کو اندر سے کھائے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اندر سے کھائے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اندر سے تباہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اندر سے ہلاک کر رہے ہیں۔ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، افسوس یہ ہے، غم یہ ہے، پریشانی یہ ہے، تڑپ یہ ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر نہیں لائیں گے تو جنت میں نہیں جا سکیں گے نا، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر جہنم میں چلے جائیں گے نا، جہنم میں تو ان کو نہیں جانے دینا، کوشش کرنی ہے۔ یہ امت کا غم ہے، یہ امت کا غم ہے۔ سید ابن حبان کی حدیث ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب النفس، میں نے ایک دن دیکھا غمگین رہنے والے رسول، پریشان رہنے والے رسول، آپ بڑے خوشگوار موڈ کے اندر ہیں، طیب النفس، موڈ بڑا اچھا ہے، بڑے خوشگوار موڈ کے اندر ہیں۔ میں نے عرض کر دی
اے اللہ کے رسول ادعو اللہ علی، آج میرے لیے دعا فرما دیں، میرے لیے دعا فرما دیں۔ سیدہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اللہم اغفر لعائشۃ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ میری عائشہ کے سارے گناہ معاف کر دے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ حضرات میں یہاں عرض کروں گا، استغفار گناہوں کے لیے نہیں ہوتا، گناہوں کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جن کے گناہ ہوں استغفار سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جن کی خطائیں ہوں ہی نہ ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے جب یہ دعا سنی، دل سے نکلنے والی دعا، بڑی عظیم دعا، فضحکت، میں خوش ہو گئی، حتی سقطت فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اتنا خوشی آئی کہ خوشی کے مارے میں جناب کی گود میں گر گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسر کی دعائی، سیدہ لگتا ہے میری دعا کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہو گئی ہو۔ فرمایا ہاں، وما لی لا یسرنی دعاؤک، اے اللہ کے رسول آپ کی دعا ہے، آپ کی دعا ہے، بڑی عظیم دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، مجھے تو خوشی ہو گئی، میں خوش کیوں نہ ہوں، خوش تو میں نے ہونا ہی تھا۔ فرمایا اے عائشہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، میں اپنی امت کے لیے یہ دعا ہر نماز کے اندر کیا کرتا ہوں، ہر نماز کے اندر آپ کے لیے صرف ابھی فرمائی ہے، آپ اتنی خوش ہو گئی ہیں، میں اپنی امت کے لیے یہ دعا ہر نماز کے اندر کیا کرتا ہوں۔ اے اللہ میری امت کی خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کے عصیان کو معاف کر دے۔ یہ رسول آپ سے سچی محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، ہم سے، ہم گناہگاروں سے سچی محبت کرتا ہے۔ کس حدیث کو بیان کروں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے اپنے ساتھیوں کو ساتھ کیا اور قبرستان کی طرف چلے گئے۔ ساتھی ساتھ ہیں، پتہ نہیں کس لیے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے جب قبرستان پہنچتے ہیں دعا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ اے مومنو تمہیں سلام ہو، ایمان والو تم اللہ کے پاس چلے گئے ہو، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، تم پہ سلام بھیجنے کے لیے آیا ہوں، اکیلا نہیں آیا، ساتھیوں کو ساتھ لے کے آیا ہوں، ہم سب آپ کو سلام کرنے آئے ہیں، امت کو سلام کرنے جو اس دنیا میں نہیں رہے، جو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، جو دعاؤں کے مستحق ہیں، جو منتظر رہتے ہیں کوئی آئے ان کے لیے دعائے خیر کرے، ان کو سلام کرنے گئے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَدِدتُّ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، اے میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں۔ صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں اَوَلَسْنَا إِخْوَانُكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جو بعد میں آئیں گے، مجھے مانیں گے، میرے اوپر ایمان لائیں گے، مجھ پہ درود پڑھیں گے، مجھ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو آپ پہچان لیں گے اپنی امت کو، کیسے پہچانیں گے؟ وہاں تو بڑے لوگ ہوں گے۔ فرمایا نہیں، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ پھر فرماتے ہیں کیا خیال ہے ایک شخص کے بہت زیادہ تعداد میں گھوڑے ہوں، کالے سیاہ گھوڑے ہوں، اور اس کے کچھ گھوڑے ایسے بھی ہوں جن کی پیشانی سفید ہو، جن کی ٹانگیں سفید ہوں، سفید پیشانی والے گھوڑے کیا اس کو دور سے نظر نہیں آتے؟
اس کو پتہ چل نہیں جاتا، دور سے وہ پہچان لیتا ہے، ان سفید گھوڑوں کو دیکھ لیتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہاں ایسے ہی ہے، کالے سیاہ گھوڑوں میں تو سفید شکل والے سفید چہرے والے گھوڑے دور سے نظر آ جاتے ہیں۔ فرمایا میں بھی اپنی امت کو ایسے پہچان لوں گا، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں ان کا حوض کوثر پہ استقبال کروں گا۔ حضرات یہ محبت ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ وسلم اپنی امت سے سچی محبت کرتے تھے، اپنی امت سے سچی محبت کرتے تھے۔ حضرات یہ محبت ہی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے اپنی امت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت کی تعداد بہت زیادہ ہے، بالکل ایسے جیسے ایک سفید بیل ہو، پورا بیل سفید ہے اور اس پہ صرف ایک بال سیاہ ہے، اس بال کی جو حیثیت ہے بالکل تعداد کے حساب سے امت محمدیہ کی جو تعداد ہے وہ باقی امتوں کے مقابلے میں ایسے ہوگی۔ لیکن فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ اللہ میری امت کے کتنے افراد تو جنت میں بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جنت والوں کا 1/3 حصہ صرف آپ کی امت سے ہوگا۔ صحابہ کرام جب یہ سنتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا میں نے اللہ سے اور دعا کی اور تڑپا اور التجائیں کی، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اہل جنت کا نصف آپ کی امت سے ہوگا۔ پھر میں نے بس نہیں کی، میں اور دعا کرتا رہا اور التجائیں کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جنت کا 2/3 آپ کی امت سے ہوگا۔ اہل جنت کی 120 جماعتیں ہوں گی، 120 قطاریں ہوں گی، ان میں سے 80 قطاریں آپ کی امت سے ہوں گی۔ یہ محبت ہے امت سے، یہ محبت ہے امت سے۔ انہوں نے اس امت کے لیے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، انہوں نے اس امت کے لیے اپنی بیٹیاں، اپنا وطن، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آج میں اپنے گریبان کے اندر جھانکوں، نہ میں آپ سے پوچھوں نہ آپ مجھ سے پوچھیں کیا ہم اپنے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں؟ ہماری ویران ہوتی مسجدیں بتا رہی ہیں ہمیں اپنے رسول سے سچی محبت نہیں ہے، سچی محبت نہیں ہے۔ ہمارے چہرے بتاتے ہیں، ہمارا لین دین بتاتا ہے، ہماری بول چال بتاتی ہے، ہمارا انداز بتاتا ہے۔ وہ جو ہمارے لیے تڑپتا رہا ہم نے اس کو اپنی زندگی سے نکالا دے دیا ہے، کچھ نے تو بالکل چھوڑ دیا ہے، کچھ دن بدن چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ان جیسا لباس، ان جیسا کردار، ان جیسا کاروبار، ان جیسا سونے کا انداز، ان جیسی گفتگو، ان جیسی سیرت، ان جیسا کردار اپنانے کی کوشش کرنے والے دن بدن کم ہو رہے ہیں۔ حضرات بتاتے ہیں، ہماری مسجدیں بتاتی ہیں، ہمارے نوجوان بتاتے ہیں، ہماری بچیاں بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے کم ہو رہے ہیں۔ جب محبت کرنے والے باقی تھے اور باقی سچی محبت کرنے والے تھے، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس رسول کی حرمت پہ انگلی اٹھا سکے۔ آج تو وہ کچھ ہوتا ہے جس کو زبان پہ لاتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے۔ اس رسول کی توہین، اس انسانیت کے محسن کی توہین، جس نے انسانیت کو طہارت سکھائی۔ یہ لوگ تو طہارت بھول چکے تھے، ان کو طہارت کس نے سکھائی؟ یہ لوگ تو حیا سے دور چلے گئے تھے، پوری انسانیت کو حیا کا سبق کس نے دیا ہے؟ آج اگر انسانیت میں حیا باقی ہے تو اس رسول کی وجہ سے ہے۔ آج اگر سچ کچھ بولا جا رہا ہے تو یہ سچ کا سبق میرے رسول نے دیا ہے۔ آج اگر احترام ہے بزرگوں کا تو یہ احترام کا سبق میرے رسول نے دیا ہے۔ آج اگر کوئی رحم، کوئی شفقت، کوئی محبت، کوئی خلوص، کوئی للہیت، یہ جذبات باقی ہیں، یہ میرے رسول کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس رسول کی توہین ہوتی ہے۔ دنیا میں سے کوئی بھی قوی آواز نہیں آتی، بس بیان، مذمت،
مذمت تو سب کر لیں گے، تمہارے پاس اقتدار ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ حضرات، اگر رسول کی حرمت کا تم دفاع نہیں کر سکے، اگر جناب صدیق کی حرمت کا تم دفاع نہیں کر سکے، اگر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کا تم دفاع نہیں کر سکے، چوراہوں پہ ان کو گالیاں دی گئیں، ان پہ لعنتیں بھیجی گئیں، سب سے بڑے مسلمان کو دارالحکومت میں کافر کہا گیا، تم کچھ نہ کر سکے، تو تم بھی اپنی عزت محفوظ نہیں رکھ سکو گے، اللہ تمہیں بھی رسوا کرے گا۔ وقت ہے اپنے اقتدار کو رسول کی حرمت کے لیے استعمال کیجئے، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنے اقتدار کو، اپنے اداروں کو اس رسول کی حرمت کے لیے جو رسول تمہارے لیے تڑپتا رہا۔ وہ تو بڑے لوگ ہیں، بڑے ہیں، اقتدار والے ہیں، ہماری بات ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ میرے بھائیوں، ہم آپ سے تو گزارش کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے تو گزارش کر سکتے ہیں، اس رسول سے سچی محبت کیجئے، بالکل اس طرح محبت جس طرح آج کے اس گئے گزرے دور میں۔ حضرات، ایک بچہ، ویڈیو موجود ہے، بچہ گھر میں پرورش پاتا ہے، ماں بھی صبح شام اس رسول کا تذکرہ کرتی ہے، میرے بیٹے ایسے نہ کرو، پیارے رسول نے منع فرمایا ہے، میرے بیٹے ایسے کھانا نہ کھاؤ، پیارے رسول نے ایسے کھانا نہیں کھایا، میرے بیٹے ایسے نہیں لیٹتے، ہمارے نبی ایسے نہیں لیٹتے تھے، میرے بیٹے یہ جملے زبان پہ نہ لایا کرو، پیارے نبی ان جملوں کو پسند نہیں کرتے تھے، میرے بیٹے یہ آواز نہ سنا کرو، میرے نبی اس آواز کو سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے تھے، میرے بیٹے صبح و شام یہی سبق پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بچہ ہے، اپنے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، آج کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، جب ٹیچر اس کو بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ تو جنت میں چلے گئے ہیں، بچہ بلک بلک کے رونا شروع کر دیتا ہے، نہیں میرے رسول، میں تو ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں، میری امی صبح شام ان کا تذکرہ کرتی ہے، میرے بابا صبح شام ان کی باتیں سناتے ہیں، مجھے اپنے رسول سے محبت ہے، کاش وہ زندہ ہوتے، میں ان کو دیکھتا، میں تو ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، وہ عظیم تھے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان سے سچی محبت کرتا ہوں۔ ایسی محبت آپ خود بھی کیجئے اور اپنے بچوں کے دلوں میں بھی یہ محبت ڈالیے۔ یہ سچی محبت ہے، یہ محبت ہمارا بیڑا پار کرے گی۔ صبح شام اس رسول کے تذکرے کیجئے، ان پہ درود پڑھیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کو میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، شام کو میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، میرے ذمہ ہو گیا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اذان کو سنتا ہے، پھر میرے اوپر درود پڑھتا ہے، پھر دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي۔ میرے ذمہ ہو گیا قیامت کے دن میں ایسے شخص کی سفارش کروں گا۔ حضرات، اس رسول سے سچی محبت کیجئے، خود بھی کیجئے اور یہ محبت آگے منتقل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔